ہمارے ناظرین کی پرزور فرمائش پہ آج انشاءاللہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے کومنٹس میں اور چاہے وہ یوٹیوب پہ ہوں یا فیس بک پہ ہوں یا انسٹاگرام پہ ہوں، تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں بیان کیجئے۔ تو اس تیسرے کلمے کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے مجھے ایک بڑی خاص حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کلمات محبوب کوئی نہیں ہے، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کلمات کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو جائیں کہ اس سے زیادہ کوئی محبوب کلمات اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں ہیں، تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اور اسی کلمہ مبارک آگے والی جو لائن ہے وہ بھی میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں، آگے والے الفاظ الحمدللہ، وہ بھی اس کے بارے میں بھی ایک اور بڑی خاص حدیث مبارکہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ماشاءاللہ، اور یہ دونوں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں، یہ دونوں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں، اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیا طاقت اور اس کی کیا فیض و برکات ہوں گی۔ اسی حوالے سے جب ہم اس کو اگر اپنے ذاتی طور پہ مشاہدات کا میں ذکر کروں تو الحمدللہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ایک دو شاگرد بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جنہوں نے تیسرے کلمے کی کثرت فرمائی۔ ایک ہمارا بچہ تھا جس نے رجب کے مہینے میں یکم رجب سے 28 رجب تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی اجازت سے 5000 مرتبہ روز کلمہ شریف پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ یقین کریں ایک زکوٰۃ سے صرف اور صرف 28 روز پڑھنے سے پرہیز کے ساتھ اس نے پڑھا، اور اس کا دم جاری ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور میں اس کو حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک بڑی خوشگوار مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ صرف اور صرف لوگ چلے کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارے دم میں اثر نہیں ہے، ہمیں کچھ میسر نہیں آیا، ہمیں کچھ عنایت نہیں ہوا، اور اس بندے نے صرف ان 28 دنوں میں جب یہ تیسرے کلمے کی زکوٰۃ ادا کی، اور اب وہ ماشاءاللہ بخار والے کو دم کرتا ہے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، کھانسی والے کو دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اس کی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ بچے ضد کرنے والے اکثر ماں والدین ان کے پاس لے کے آتے ہیں، وہ دم کرتا ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ سیب کے دم کو وہ 7 دن دم کرتا ہے ماشاءاللہ، سیب دفع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف میں نے دیکھے بال جڑ، جن کے اکثر خواتین کے بال جڑتے ہیں، ان کو وہ تیل دم کر کے دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اس نے صرف اور صرف ایک چلے کی برکت سے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے رونق لگائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے، اور آج بھی وہ روزانہ ماشاءاللہ 100-150 وہ مریض دیکھتا ہے، اور اس کے بعد بھی کہتا میں نے سر اور کچھ نہیں پڑھنا، مجھے صرف اسی کے اوپر ریاضت کروائے۔ پھر اس کے بعد ابھی یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ 5000 مرتبہ اس نے اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے تیسرا کلمہ۔ اتنی اس کو اس کے ساتھ محبت ہے، اور تیسرے کلمے کو اس کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ اور کوئی ذکر اذکار کرتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے یہ تو صرف ایک کیس، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، یقین کیجئے۔ بڑے خوش باش وہ لوگ جن کے مسئلے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے تھے، گھریلو لڑائیاں، بیوی کے ساتھ لڑائیاں، بچے نافرمان، بہت ساری چیزیں، میں کہتا ہوں آپ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں سر کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کو میں پکا پکڑ لوں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ تیسرا کلمہ پکڑ لیں، بس تیسرا کلمہ جو بھی پڑھتا ہے، اور یہ بڑا تیز بھی ہے، جب اس کو کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ایک ماہ کے اندر اندر ہی اس کو اس کے اثرات اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس کے حوالے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، عام دنوں کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو 41 روز میں یا 40 روز میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھ لیں، 40 روز میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں۔ جو شخص اس کو 3125 مرتبہ روز 40 روز تک پڑھے گا تو وہ اس کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر لے گا الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے جو اس کی 3 زکوٰتیں ادا کر دیتا ہے، وہ ہر طرح کا علاج معالجہ کرنے کا اہل ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، چاہے وہ جادو جنات کے معاملات ہوں، ذہنی بیماریاں ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو روحانی پرواز ہے، روحانی ترقی ہے، وہ وقت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے، تو وہ تیسرے کلمے کا تکرار شروع کر دیں صبح شام۔ اور خاص طور پہ یہ جو آج کل کے دن جا رہے ہیں ذی الحج کے حوالے سے، تو تیسرا کلمہ اس میں بڑا افضل ہے۔
اس کو صبح شام دوپہر ہر نماز کے بعد کم از کم اس کو 313 بار تو آپ ضرور پڑھیں۔ اور وہ لوگ جو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے وقت کی قلت کی وجہ سے یا اور کسی مسئلے مسائل کی وجہ سے، تو وہ اس کو 313 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ثمرات جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ، ایسے لوگ، اکثر ہماری بہنیں بیٹیاں جن کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ وہ اتنے لمبے وظائف نہیں کر پاتی 41 روز میں، ان کے مخصوص ایام کا مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ جو کلمات ہیں اس کو آپ ان کے لیے، خواتین کے لیے معراج کا خاص تحفہ ہے، صرف اس کو 1100 مرتبہ 11 روز پڑھ لیں، 1100 مرتبہ 11 روز اس کا ایک چلہ کر لیں، صرف، زیادہ نہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسی بھی ان کی خواتین کے مسائل ہیں، چاہے وہ اٹرا ہے، چاہے وہ ان کی مخصوص ایام کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں، چاہے ان کا واٹس ایور بے اولادی کے معاملات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک چلے سے اللہ تبارک تعالیٰ کرم نوازی فرما دیں گے، ان کے یہ مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، اور چلے کے دوران ہی ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی۔ اور وہ لوگ اس میں ایک اور خاص اللہ تعالیٰ کا فیض ہے کہ وہ لوگ جن کا مراقبہ نہیں کھلتا، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، آ کے کہتے ہیں سر ہمارا مراقبہ نہیں کھل رہا، ہم کیا کریں، ہماری میڈیٹیشن آن نہیں ہو رہی، ہماری کیمرے آن نہیں ہو رہے۔ وہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے، سر فلاں کو مشاہدے ہوتے ہیں، فلاں کو ہوتے ہیں، مجھے نہیں ہوتے۔ تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں کہ روزانہ 111 بار اس حوالے سے جو لوگ مراقبہ کھولنا چاہتے ہیں اپنا، وہ صرف 111 مرتبہ رات کو آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھ لیا کریں، اول آخر درود پاک آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں بیٹھ جائیں اور روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی جلدی، کیونکہ یہ ماشاءاللہ یہ بڑی جلدی اپنا اثر دکھاتا ہے، اور انشاءاللہ مراقبہ بھی کھلے گا، ان کو مشاہدات بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کا باطن بھی روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے، 111 مرتبہ پڑھنے میں ہارڈلی میرا خیال ہے 15 سے 20 منٹ لگتے ہوں گے یا 10 منٹ لگتے ہوں گے میکسیمم۔ اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلی آنکھ سے اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، کھلی آنکھ سے اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، جیسے ہم انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اسی طرح ان کو شوق ہے کہ وہ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی دیکھیں۔ تو اس کے لیے اس کا تھوڑا سا وہ محنت والا کام ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 3 اس کے وہ کر لیں، اس کے نصاب ادا کر دیں 1.25 لاکھ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تیسرے نصاب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت عنایت فرما دیں گے کہ وہ اس طرح کی ان کا اٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گا، وہ واضح طور پہ دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق کو بھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر اللہ نے بے شمار فیض و برکات چھپائے ہوئے ہیں اپنے، تو انشاءاللہ جو بھی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا۔ اور جہاں تک بات رہی اجازتوں کے حوالے سے، لوگ جن کے لیے بڑا ترساتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور بڑے بڑے ہمارے جو ماشاءاللہ بزرگان دین ہیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر سفر کیا کرتے تھے ان اجازتوں کے لیے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، جو شخص بھی تیسرے کلمے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ 1100 والی ہے، چاہے وہ 1.25 لاکھ والی ہے، چاہے 5000 مرتبہ 41 روز والی ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب بھی ہوں گے اور اس کی فیض و برکات بھی ان کو میسر آئیں گے انشاءاللہ۔ صرف یہاں پہ میں ایک گزارش کرتا چلا جاؤں کہ پرہیز کے حوالے سے جو عمومی طور پہ ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ان کا ذرا خاص خیال رکھا کریں۔ دیکھیں جب آپ اجازت سے بیٹھتے ہیں، کوئی بد پرہیزی ہو جاتی ہے تو اس کے بیڈ ایفیکٹس آپ کے اوپر نہیں آتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد یا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پھر اس میں جان بوجھ کے اس طرح کی وہ کمی بیشی کریں۔ تو اس لیے پرہیز کا خاص خیال رکھیں۔ اگر جو اس کو 1.25 لاکھ پڑے گا وہ مکمل ترک حیوانات کے ساتھ پڑے گا، ترک حیوانات اور جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ پڑے گا۔ تو اگر جو اتنا لمبا زیادہ پرہیز نہیں بھی کر سکتے، وہ صرف 3-4 چیزوں کا پرہیز کر لیں، ایک ترک حیوانات کر لیں، اور باقی جو اپنے ازدواجی معاملات ہیں ان سے پرہیز کر لیں، صرف 40 روز کے لیے۔ جو 11 روز کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ترک حیوانات کر لیں، اگر وہ صرف ترک حیوانات ہی کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی سے نوازیں گے، اور اس کی بہترین فیض و برکات ان کو میسر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ جو بھی کریں، اس بندہ ناچیز کو، ہمارے سلسلے کے بزرگان دین کو اصال ثواب بھی کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی مکمل کرنے کے بعد اس کو، جب بھی آپ روزانہ اس کو پڑھیں یا آخر میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو اصال ثواب کریں، پھر پنجتن پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔
ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، اسی طرح سے درجہ بدرجہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، 72 دان شہدائے کربلا کو، اور جو اولیاء کرام ہیں ہمارے، سب کو اصحاب ثواب کرتے ہوئے ہمارے سلسلے کے بزرگان دین تک آئیں۔ اس بندہ نچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔